ہیلو اینڈ ویلکم ٹو زنیر اظہر آفیشیل ویئرس. کل ہم نے سوات کی جو سچویشن ہے، اٹس اے ڈیٹیریوریٹنگ سچویشن. دہشت گردی دوبارہ سے وہاں نظر آ رہی ہے. ملیٹنسی کہہ دیں، ٹیررزم کہہ دیں، یہ ٹرمز ویسے تو علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن اگر ہم ٹیررزم کہتے ہیں تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. تو کل کی ویڈیو کی کنٹینیوٹی ہے آج کی ویڈیو بھی، کیونکہ اس سلسلے میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے کل، جس کو چیئر کیا ہمارے پرائم منسٹر نے. سارے منسٹرز بھی وہاں پہ موجود تھے. اس کے علاوہ سروسز چیفز موجود تھے، ہیڈ آف انٹیلیجنس ایجنسیز موجود تھے، جو کہ کسی بھی نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کا لازمی حصہ ہوتے ہیں. وہاں پہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے؟ ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ نیکٹا کو سینٹرل رول دیا جائے گا کاؤنٹر ٹیررزم ایکشنز میں، اور اس کے لیے جو ایپیکس کمیٹیز بنائی گئی تھیں ان کو ایکٹیو کیا جائے گا، ریوائیو کیا جائے گا. اس کا سیدھا سیدھا مطلب وہی ہے جو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا، کہ اس کا مطلب ہے پہلے یہ کمیٹیز کام نہیں کر رہی تھیں، اور سسٹینیبل پیس کے لیے کہ امن ایک دفعہ قائم کر دیا سیکیورٹی اداروں نے، اس کو قائم رکھنا جو ہے وہ سول اداروں کا کام ہوتا ہے، وہ گورننس میں آتا ہے. اور اگر یہ کمیٹیز اس پہ کام کرتی رہتی، کانسٹنٹ اس پہ گورننس کے صحیح ماڈل اپلائی ہوتے رہتے، تو یہ نوبت نہ آتی. سو اٹس اے ٹپیکل فیلئر کہ آپ کو ایک چیز سچویشن سے نکال کے، جو ہاسٹیج تھی ٹیررزم میں آئی ہوئی تھی گرپ میں، ادھر سے نکال کے سیکیورٹی فورسز نے سویلین گورنمنٹ کے حوالے کی، لیکن آپ اس کی حفاظت نہیں کر سکے، تو وہ ساری ایفرٹ ضائع ہوئی. اس کے بعد جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا میں، اس کو مستقل رسپانسبل ٹھہرایا جا رہا ہے اس سچویشن کا. اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، کیونکہ اس کے اوپر خواجہ آصف نے کافی ملٹیپل فورمز پہ ایسی سٹیٹمنٹس دی ہیں جو ڈیبیٹیبل ہیں. اس کے علاوہ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ٹی ٹی پی سے، جو کہ ایک بینڈ آرگنائزیشن ہے، اس کے ساتھ جو بھی نیگوسیشنز ہوئی ہیں ان کا کوئی پازیٹیو آؤٹ کم نہیں نکلا. سب سے پہلے تو وی آر سپوز ٹو نو ایز اے سٹیزن آف پاکستان کہ آپ کس بینڈ آؤٹ فٹ سے مذاکرات کر رہے ہیں، اور وہ مذاکرات کس سٹیج میں ہیں، کب شروع ہوئے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. کیا ان ٹیررسٹ سے بات کرنی چاہیے جو 2007 تک کئی معاہدے کر کے اس پہ قائم نہیں رہے. پھر میں نے آپ کو کل بتایا تھا کل کی ویڈیو میں کہ کس قدر ہم نے آپریشنز کر کے وہاں سے اپنا چھین کے علاقہ سوات کا ان سے واپس لیا تھا، اور ابھی پھر وی آر بیک ٹو اسکوائر ون. تو واٹ از گوئنگ آن؟ مطلب کتنی دفعہ یہ ہم اس سرکل کو ریوائز کریں گے اور اسی میں گھومتے رہیں گے. اگر کوئی آپ کی آؤٹ کم کوئی نہیں نکلی ٹی ٹی پی کے ساتھ نیگوسیشن کی، تو کیا ہم نے ایک بھی دفعہ محسن داوڑ کو، میں ان کا نام اس لیے لے رہی ہوں کہ وہ بہت زیادہ کلیم کرتے ہیں کہ ہی ریپرزینٹس دا ٹرائبل بیلٹ، کیا ہم نے ان کو بات کرتے دیکھا پارلیمنٹ میں، نیشنل اسمبلی میں؟ ایک دفعہ بھی نہیں. تو بہرحال یہ تو ادا کیا گیا ہے کہ ٹیررزم کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، جو کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے تو دیں گے، لیکن ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے سوائے بلیم گیم کے؟ دیٹ از اے بگر کویسچن. اس کے علاوہ دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ جب وہاں سچویشن بہت کنٹرول سے باہر ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ شور مچا، پھر آہستہ آہستہ مین اسٹریم میڈیا نے اسے کیچ کیا، تو پھر آپ کو یہ میٹنگ بلانی پڑی. اس میں اتنی دیر کیا تھی؟ اور یہ ہم لوگ ہر چیز میں اتنا لیٹ رسپونڈر کیوں ہیں ایز اے گورنمنٹ، ایز اے نیشن؟ جب چیز سر پہ آ جاتی ہے، سیلاب آ گیا تو ہم نے شور مچا دیا، زلزلہ آ گیا ہم نے شور مچا دیا. ڈیزاسٹرز مینج ہوتے ہیں، پوری دنیا میں مینج ہوتے ہیں، ٹیررزم مینج ہوتی ہے، ڈیسائسو مومنٹس ہوتے ہیں کہ آپ مزید بات کریں گے ٹیررسٹ سے کہ نہیں کریں گے. ہم کتنی دفعہ اس بیریئر کو کراس کر چکے ہیں، لیکن نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے. اس کے علاوہ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ ہماری جو افواج ہیں وہ مکمل طور پہ کیپیبل ہیں. وی نو دیٹ، ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے ان کی کیپیبلٹی کا. اور سوال یہی ہے کہ سویلین گورنمنٹس کیا ایسا کرتی ہیں کہ چیزیں بیک ٹو اسکوائر ون چلی جاتی ہیں؟ کیونکہ سیکیورٹی ادارے تو یہی کرتے ہیں، وہ چیزیں آپ کو واپس ٹرے میں رکھ کے پیش کرتے ہیں پرامن طریقے سے کہ اب آپ اس کو چلائیں، لیکن آپ اسے چلا نہیں پاتے. اس میں بہت سگنیفیکنٹ سمبلز ہوتے ہیں کچھ چیزوں کے، جس کو کہتے ہیں ٹیزرز دینا، فیلرز دینا چیزوں کے. فار ایگزامپل 9/11 اب ہمیشہ کے لیے ایک ڈیٹ بن گئی ہے امریکن ہسٹری میں کہ ان کے اوپر حملہ ہوا تھا، اور وہ اس کو ہر سال کس طریقے سے یاد کرتے ہیں، اور ایک عزم ہوتا ہے پوری قوم کا
کہ ہم اس کو ریوائیو رکھیں گے اس یونٹی کو اور ایسا دن دوبارہ نہیں آنے دیں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اسکول وین پہ اٹیک ہوا سوات میں وہ ایگزیکٹلی 10th اینیورسری تھی آن دا شوٹنگ, جو ملالہ اور اس کی ساتھ 2 اور سہیلیاں بھی زخمی ہوئی تھیں اس میں, وہ ایگزیکٹ اس کی 10th اینیورسری تھی. اس کا مطلب ہے دشمن یا ٹیررسٹ آپ کو جواب دے رہا ہے اسی دن. دس از وائی دس از سمبولک کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم آج بھی یہاں موجود ہیں. تو آپ نے ان سمبلس کو کیچ کرنا ہوتا ہے, جو کہ آپ نے نہیں کیا, سوات کے لوگوں نے خود کیا ہے اور آپ کو مجبور کیا ہے کہ آپ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ بلائیں. اس کے علاوہ میں آپ یہ ایڈ کرتی چلوں کہ کانفلکٹس کسی بھی ایریا کے ساتھ, آپ کا کشمیر کا آپ کانفلکٹ دیکھ لیں, یہ صدیوں چلتا ہے. فار ایگزامپل اسپینش اور فرینچ کانفلکٹ جو ہے وہ تقریباً 700 سال تک چلا تھا. اینڈ میں کیا ہوا؟ پیس ایگریمنٹ, ایک مڈل وے نکالا گیا. آئرلینڈ اور یونائٹڈ کنگڈم 900 سال لڑتے رہے ہیں. اینڈ کیا ہوا؟ پیس ایگریمنٹ. تو آپ نے کتنی جلدی اس کا حل نکالنا ہے, اور میں سمجھتی ہوں ہم نے تو اتنا سخت جواب دیا ہے ٹیررسٹ کو کہ ہمیں ابھی تک ان کو ڈیفائننگ طریقے سے بتا دینا چاہیے تھا کہ پاکستان از اے نو گو ایریا فار یو. تو پھر ہماری کہاں پہ اس طرح کی ایک ہماری یوں کہنا چاہیے کہ ویکنیس ہے جس کو وہ ہر دفعہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. وہ کون سی ویکنیس ہے, وہ کون سا کیویٹ ہے, وہ کون سا لوپ ہول ہے, یہ بتانا ہماری گورنمنٹس کا کام ہے. اس کے علاوہ اسی میٹنگ میں یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا کہ نیکٹا جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم کو ڈیل کرتا ہے ادارہ ہمارا, وہ پروونشل سی ٹی ڈیز یا پروونشل کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس کے ساتھ کوآرڈینیشن میں کام کرے گا. اب میں نے وہ جو خواجہ آصف والی اسٹیٹمنٹ کے سارا الزام وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ ڈال رہے ہیں, اس کو وہاں اس لیے روکا تھا کہ اگر آپ آج یہاں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ پروونشل سی ٹی ڈیز کے ساتھ کوآرڈینیشن میں کام کرے گا نیکٹا, تو اس کا مطلب ہے وہ پہلے نہیں کر رہا تھا. اگر وہ پہلے نہیں کر رہا تھا تو کیا ہمارے کسی ایک صوبے میں ایون آفٹر دا 18th امینڈمنٹ یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی خود انشور کر سکے؟ کسی کی بھی نہیں ہے, ایون پنجاب کی بھی نہیں ہے. تو پھر آپ سیاست کرنی بند کریں. دیٹ از دا ہول پوائنٹ. آپ ٹیررزم پہ سیاست نہ کریں. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے کوئی موجود ہی نہیں تھا اس میٹنگ میں. اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. پی ٹی آئی آفیشل سے بھی میں جاننے کی کوشش کروں گی کہ کیا انہیں بلایا نہیں گیا تھا. ان کا ہونا بہت ضروری تھا. چیف منسٹر وہاں پہ آتے اور ان ساری چیزوں میں ان کا بہت کلیدی رول ہے. تو وہ کیوں نہیں تھے یہ ہم پوچھیں گے اور پھر آپ یہ خبر پہنچائیں گے. خواجہ آصف کے مزید اس طرح کے بیانات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ کنکلوڈنگ ریمارکس اس میٹنگ میں وزیر دفاع کے یہ تھے کہ آپ بہت جلد پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوتے دیکھیں گے گلگت بلتستان میں, آزاد جموں اینڈ کشمیر میں اور کے پی میں. یعنی یہ ٹیررزم کی آڑ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل حل اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ ان کی گورنمنٹ گرائی جائے. 100% سیاست اینڈ شیمفل. بہت شرم کی بات ہے وزیر دفاع کی طرف سے اتنا پارٹیزن رول when it comes to the security of Pakistan, internal security of Pakistan, national security of Pakistan. اس کو جتنا کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے. اور اینڈ میں صرف یہ بتاتی چلوں کہ کے پی گورنمنٹ کے ایک آفیشل ہے جنہوں نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پہ ہمیں یہ بتایا کہ ٹی ٹی پی یوزلی کلیم کرتی ہے رسپانسبلٹی جب وہ اٹیک کرتی ہے کہیں پہ. سوات میں سچویشن یہ ہے کہ کافی ملیٹنٹ گروپس اور سلیپر جو سپلنٹر گروپس ہیں, سلیپر سیلز ہیں, ان کے آپس میں بھی کانفلکٹس ہوتے رہتے ہیں. کس نے کس کو مار دیا یہ صرف انٹرنل ان کی جو ایک وار آپس میں چلتی ہے کہ اس علاقے پہ رٹ کس کی رہے گی وہ صرف وہی بتا سکتے ہیں. سو انلیس اینڈ انٹل ہماری سیکیورٹی ایجنسیز, خاص طور پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس بہت ہولسم ڈیٹا ہو کہ یہاں کون کون ایگزسٹ کر رہا ہے, کس کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے, کون یوز کر رہا ہے کامن میسز کو, کون ٹارگٹ کر رہا ہے لوگوں کو, ٹیررزم پھیلا رہا ہے آپس کی لڑائی میں اور کسی کو کسی سے لڑوانا چاہ رہا ہے. میں مثال دے دیتی ہوں. اگر ٹی ٹی پی کے کچھ لوگ امن کے حق میں ہیں اور ان کے ساتھ کامیاب مذاکرات ہو رہے ہیں اور وہ اس میں کامیابی بھی حاصل کر رہے ہیں, ہمارے ادارے بھی اور وہ بھی, ہو سکتا ہے بیچ میں اسپوائلرز موجود ہوں
جو نہ چاہتے ہوں، جن کی کڑیاں کسی اور ملک سے ملتی ہوں یا ان کے کوئی اور عزائم ہو یہاں پہ، کیونکہ ہمارے بلوچستان میں بھی انسرجنسی ہے، ہمارا ایسٹرن اینڈ ویسٹرن دونوں بارڈرز بہت ہیٹڈ رہتے ہیں، تو جو بیچ میں اسپوائلرز موجود ہیں، جو پیس کے دشمن ہیں، شاید ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہو، کیونکہ ابھی تک ہم بہت ٹارگیٹڈ طریقے سے یہ بتا نہیں پا رہے کہ یہاں پہ یہ سب کون کر رہا ہے۔ سو اس پوائنٹ پہ میں یہ ختم کروں گی اپنی ویڈیو، اور جیسے جیسے اس میں خبریں اور ڈیولپمنٹس ہوتی جائیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ تھینک یو سو مچ۔